हेलो दोस्तों यकीनन आप बहुत ज़्यादा इस वक्त भी परेशान होंगे कि आप सारे सीपीआई डेटा का इंतज़ार कर रहे थे और हम सभी उसी इंतज़ार में थे, जबकि सीपीआई डेटा अनएक्सपेक्टेड यानी कि जो हमारी सोच थी, हम जो एक्सपेक्ट कर बैठे थे उससे चेंज आया। हमारा ख्याल ये था कि 2.9 का जो इस वक्त मौजूदा सीपीआई डेटा है वो 2.9 रहेगा या फिर आगे जाके 2.8 तक आ सकता है, 2.7 तक आ सकता है। लेकिन हुआ यूं कि बिल्कुल ही हम सब की उम्मीद के बरअक्स, जिस तरह से पिछले एक महीने में मार्केट ही सबकी उम्मीद से बरअक्स चल रही है, वैसे ही डेटा भी आया जो 3% का आ गया। तो भाई अब उस पे बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई बहुत बड़ा अजाब आ गया, मतलब अब तो बिल्कुल डम पे डम होता जाएगा और ऑल्ट कॉइन तो अब बर्बाद हो जाएंगे, शायद अब उठ भी नहीं पाएंगे क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा खराब आ गया। दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि डेटा इतना ज्यादा खराब नहीं है। जो 2.9 की एक्सपेक्टेशन थी उससे ना के 3.5% या 4% आया, तो इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था। यानी अगर फर्क पड़ता भी तो आर्जी तौर पर बहुत थोड़े टाइम के लिए, मतलब कि कोई 24 घंटे तक के लिए एक छोटा सा फर्क पड़ सकता था। मार्केट डंप हो सकती थी थोड़ी बहुत नीचे और 10% नीचे जा सकती थी, लेकिन इन द एंड उसने वापस ऊपर आना था। और वो किस लिए आना था? मार्केट के अंदर सिर्फ डेटा के अलावा बाकी बहुत सारी चीज जो है वो पॉजिटिव में चल रही है। मतलब कि अगर हम देखें कि पिछली जितनी भी न्यूज आ रही है मार्केट के अंदर, बिटकॉइन के बारे में जो उसकी बाइंग के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में आप डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ट्वीट में भी देख चुके होंगे, उसके अपने बेटे की ट्वीट में भी देख चुके होंगे। तो भाई ये सारी चीजें जो हैं, और इसके अलावा आपने इथरियम और दूसरे ऑल्ट कॉइन के बारे में भी, बाइंग के बारे में बातें सुनी होंगी जो आपको ट्वीट के जरिए बहुत ज्यादा आपके सामने आ रही होती हैं। तो भाई ये सारी चीजें और बहुत सारी न्यूज हैं, जैसे ब्लैक रॉक मार्केट के अंदर इंटर हुआ जिसने बड़ी तादाद में जो आपकी बिटकॉइन भी बाय किया है, इथेरियम बाय किया है। इसके अलावा और बहुत ज्यादा उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट दूसरी और कॉइन्स के ऊपर जिसमें ऑल्ट कॉइन भी मौजूद है उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात की है। तो यार इस तरह और ईटीएफ का आना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट को अपसाइड पे ले जाने का एक वाज़ेह इशारा दे रही हैं। ठीक है, अब जैसे आपको बताया इसका इफेक्ट 24 आवर तक तकरीबन पड़ना था, लेकिन हुआ क्या? हुआ यूं कि भाई जैसे ही इसने देखा कि मार्केट की मूविंग थोड़ी देर की जो है ये इस तरह से ऊपर की तरफ गई है, सही है, एक लाइन मारा उसने। आपको मैं इस पे दिखाता हूं, बीटीसी डोमिनियन पे हम अब चलते हैं। तो बीटीसी डोमिनियन पे अगर हम जाएंगे तो भाई बीटीसी डोमिनियन को देखेंगे। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बीटीसी डोमिनियन के, इसका जो है बीटीसी डोमिनियन जितना ज्यादा नीचे आता है आपके ऑल्ट कॉइन इतना ज्यादा पंप करते हैं। तो आपने देखा कि ये जैसे ही डेटा आया ये थोड़ा सा इसने अप लिया और इसके बाद बीटीसी डोमिनियन गिरना शुरू हो गया और मुसलसल गिरता रहा। ये आप देख सकते हैं कि बीटीसी डोमिनियन किस तरह से ये मुसलसल गिरता रहा, सही है, ये देख सकते हैं। ये तो अभी इसने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर मूव लिया है, लेकिन उसके बाद भी इसकी मूविंग जो है दोबारा लो साइड पे आना शुरू हो गई है। अब मैं आपको ये बताऊं कि जब डेटा आया था उस टाइम बीटीसी डोमिनियन यहां से ऊपर आकर ये 61.52 पे पहुंच चुका था, और जबकि इस वक्त अगर हम देखते हैं सीपीडी बीटीसी डोमिनियन को तो इस वक्त जो है 60.88 पर आ गया है। मतलब भाई एक अच्छा खासा फर्क है। यानी ये फर्क आपको एक इशारा दे रहा होता है कि भाई ऑल्ट कॉइन में बेहतरी की एक उम्मीद, एक किरण नजर आना शुरू हो गई है। ठीक है, अब बात ये है कि भाईजान ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन क्या बीटीसी के बारे में बात अगर हम करें तो बीटीसी को हम देख सकते हैं कि बीटीसी ने भाई यहाँ पर कल रात को यहाँ पर 98 को क्रॉस किया। 98 को क्रॉस करने के बाद अभी भी 96 पे खड़ा है। मतलब कल की सीपीआई डेटा के बाद से 98 और 96 का लेवल बन गया और इस वक्त एक अपनी जो है इसने सपोर्ट बना ली है 96 को। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं 95 80 को इसने अपनी सपोर्ट बना ली है। जो 92 पे जाने की, 91 पे जाने की बात थी, अब ये उससे ऊपर आके अपनी सपोर्ट बना चुका है, यानी 95 80 को आप समझ सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको एक बात मैं बता दूं कि जिस तरह से आपको बीटीसी डोमिनियन दिखाया है, डोमिनियन मुसलसल नीचे आ रहा है। डोमिनियन अगर इसी तरह से मजीद और नीचे आया तो आपको बहुत जल्द
جو ہے آپ کو آلٹ کوائن کے اندر بہت جلدی بہتری نظر آئے گی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی بی ٹی سی ڈومینین کا اگر آپ چارٹ دیکھیں گے تو بھائی یہ اس وقت بھی یہ دیکھیں بلش سائڈ پہ ہی جا رہا ہے. یہ نیچے کی طرف آ رہا ہے, اس نے تھوڑا سا اوپر لیا, تھوڑی سی موونگ چلتی ہے کیونکہ بائنگ بھی چل رہی ہوتی ہے. بہت سارے بڑے ویلز بھی اس وقت مارکیٹ میں اتر چکے ہیں اور کام کر رہے ہیں. آلٹ کوائن, اگر آپ آلٹ کوائن کی کنڈیشن کو معلوم کرنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آلٹ کوائن کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو, تو آپ نے پوری مارکیٹ کو چھوڑ دیں. آپ کو دو چیز دیکھنی ہے. ایک تو دیکھنی ہے مارکیٹ کے اندر جو سب سے پہلے وہ دیکھنا ہے آپ نے ایتھیریم کا. دیکھیں ایتھیریم کا یہ کہ ایتھیریم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ لوز کیا اس تمام عرصے کے اندر. جب ڈونلڈ ٹرمپ مارکیٹ میں آیا, یعنی اس نے اپنے صدارت کا حلف اٹھایا, اس کے بعد امید تھی کہ مارکیٹ بہت زیادہ بلش کرے گی, بہت زیادہ پمپ کرے گی, ٹھیک ہے, اور آپ کو ایک بہت ہی بہترین قسم کے مارکیٹ کے اندر جو ہے ایک پمپ نظر آئے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ اکثر ہر وہ چیز نہیں ہوتی جو ہم چاہتے ہیں, ہم سے ہٹ کر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بھائی بات یہ کہ مارکیٹ بھی چل رہی ہے نا, اور اس میں جو بڑے بڑے ویلز بیٹھے ہیں, بڑی بڑی ایکسچینج بیٹھی ہیں, یار انہوں نے بھی تو کمانا ہے نا. تو اس وقت ہوا یہ کہ بڑی ایکسچینجوں نے بہت ٹھیک ٹھاک پیسہ بنا لیا کیونکہ فیوچر ٹریڈنگ میں جتنے سٹاپ لاس تھے ہٹ ہوتے گئے. اس کے بعد بھی جتنوں نے اور بائنگ کی اور سٹاپ لاس دیا وہ سب ہٹ ہوتے گئے, اور شاید کہ 8 سے 10 دفعہ لوگوں نے جو سٹاپ لاس دیا وہ سارے ہٹ ہوتے گئے, اور اس کے نتیجے میں 95% فیوچر ٹریڈنگ کرنے والے مارکیٹ سے آؤٹ ہی ہو گئے. لیکن دوستوں ہم اسپورٹ ٹریڈنگ کی اگر بات کرتے ہیں تو اسپورٹ ٹریڈنگ والے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں, اور اس لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اسپورٹ ٹریڈنگ کرنے والے جو بھائی ہیں وہ نہ پریشان ہو کر سیل کر دیں لاس میں اپنا کوئی بھی سودا, کیونکہ بھائی یہ حل نہیں ہے. آپ رہنے دیں, آپ کی مارکیٹ دوبارہ بہت جلدی ریکور کرے گی. اور یہ جو آپ نے ایک مہینے کے اندر مارکیٹ کو ڈمپ ہوتا ہوا دیکھا ہے نا, ایک مہینے, اور آپ یقین کریں گے جب ریکوری پہ آئے گی تو ایک ہفتے میں آپ کو آپ کے لیول سے اوپر بہت زیادہ پروفٹ دے کے چلی جائے گی. تو صبر کر کے بیٹھنا ہے. تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایتھیریم نے نا اپنا ہائی بھی نہیں لگایا یہ تمام عرصے میں, جبکہ بٹ کوائن 110 کا ہائی کر کے 1,10,000 کا ہائی کر کے چلا گیا, لیکن ایتھیریم نے اپنا پریویس ہائی لیول بھی نہیں توڑا. اس کے بعد بھی نیچے آتا گیا, جو آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً اس ٹائم کھڑا ہوا تھا وہ 3,400 کے اوپر, اور آج کھڑا ہوا ہے 2,600 پہ. جبکہ یہ یہاں پر آپ اگر یہاں نیچے دیکھیں تو بھائی یہ تقریباً 2,500 تک بھی 400 تک بھی آیا ہے, اور ابھی تک نیچے ہی موو کر رہا ہے, 2,682 پہ موو کر رہا ہے. ایتھیریم کو آپ نے دیکھنا ہے, اور دوسرا بٹ کوائن ڈومیننس کو آپ نے دیکھنا ہے. ایتھیریم جیسے ہی اوپر جانا شروع ہوگا, آپ اس کے ساتھ آپ کے تمام آلٹ کوائن تیزی سے اوپر جانے شروع ہوں گے, اور اس کے ساتھ بی ٹی سی ڈومیننس بھی تیزی سے نیچے گرنا شروع ہو جائے گا. بی ٹی سی ڈومیننس کو آپ دیکھ سکتے ہیں 60 پہ چل رہا ہے, 60.87. جس دن 40 پہ آ گیا, بلکہ میں 40 بہت دور کی بات کر رہا ہوں, اگر یہ 55 پر 50 پہ بھی آ گیا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آلٹ کوائن سارے آپ کے لاس سے نکل کے آپ کے پروفٹ سائڈ پہ آ چکے ہوں گے. اس وقت بھی جس طرح سے ڈومیننس نیچے آ رہا ہے, آلٹ کوائنس تھوڑا سا بہت سیلو چال کے اندر اوپر آ ہی رہے ہیں. تو اگر ہم بات کریں کہ آئندہ جو یہ کلوزنگ سے پہلے جو ویکلی کلوزنگ ہوگی, یعنی سیٹرڈے سنڈے کی, اس سے پہلے مارکیٹ کی موونگ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ مارکیٹ سیلو انداز میں جو ہے تھوڑا اوپر جاتی رہے گی, ہلکا اپنا لیول اوپر اٹھائے گی, اور بی ٹی سی ڈومیننس سلو گرتا رہے گا, جس سے آلٹ کوائن میں بھی تھوڑا سا پمپ آئے گا. تو یہ چیزیں ہیں بھائی جو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ میرے وہ بھائی جو بگنر ہیں, نئے ہیں, مارکیٹ میں آئے اور مارکیٹ کی یہ پوزیشن دیکھی, تو بھائی آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مارکیٹ کی اس وقت سچویشن ہوئی ہے, میں پہلے بھی بتا سکا ہوں کہ پچھلے 7 سے 8 سالوں میں اتنا لمبا ڈمپ اور اس طرح کی مارکیٹ کی پوزیشن نہیں آئی. یہ آئیے دیکھیں, یہ بھی ہمیں بہت سارا ایکسپیرینس دیتی ہے, بہت کچھ سمجھنے کو بتاتی ہے. آپ اس وقت نئے آئے ہیں تو آپ نے یہ چیزیں دیکھی, آپ کو کافی چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی, وہ چیزیں جو شاید ہمیں بہت دیر سے سمجھ آئی تھی
لیکن آپ کے آتے ہی آپ نے مارکیٹ کے اندر اس طرح کی پوزیشن دیکھ لی تو شاید آپ اس کو زیادہ جلدی سمجھ جائیں گے. تو مارکیٹ کے اندر جس کے پاس بھائی جان ذرا بھی صبر نہیں ہے یا پھر بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے تو اس کا کام تو کرپٹو مارکیٹ کے اندر ہے ہی نہیں. آپ نے مارکیٹ کو دیکھنا ہے، مارکیٹ کو سمجھنا ہے، مارکیٹ کی ہسٹری دیکھنی ہے، مارکیٹ کی فنڈامنٹل نیوز دیکھنی ہے. اگر آپ یہ ساری چیزیں نہیں دیکھ سکتے تو اس طرح کی آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ مارکیٹ کس طرف چل رہی ہے، کس طرح کی چل رہی ہے. تو بھائی جب تک آپ یہ چیزیں نہیں سمجھیں گے نا آپ پریشان رہیں گے، کنفیوز رہیں گے، اپنے اسٹاپ لاس ہٹ کرواتے رہیں گے. بھائی جان اب بہت اچھا موقع ہے اگر آپ یہاں سے بائی کرنا چاہتے ہیں، ایک بہترین موقع ہے یہاں پر کہ یہاں سے اپنی بائنگ کریں کیونکہ مارکیٹ جتنی نیچے جا چکی ہے، جتنی نیچے ہے اس سے زیادہ نیچے کیا جائے گی. اگر بہت زیادہ جائے گی بھی تو 10 سے 15% جائے گی جو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اوپر کا لیول آپ کے لیے اوپر کا گراؤنڈ جو ہے نا جو آپ کے لینڈ سے لے کے اسکائی تک کا گراؤنڈ ہے وہ ایک بہت بڑا ہے اور وہاں پہ آپ کو ایک بڑا اچھا پروفٹ مل سکتا ہے اگر آپ یہاں سے بھی بائنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا پورٹ فولیو آپ کو اجازت دیتا ہے اور آپ کے پورٹ فولیو میں کچھ بچا ہوا ہے، اگر مارکیٹ میں انویسٹ کے علاوہ کچھ رہ گیا ہے تو آپ اس کو یہاں سے بائی کر سکتے ہیں جو آپ کو ایک اچھا پروفٹ دے کے جائے گا. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو جو کچھ بھی میں نے بتایا کہ آئی ہوپ آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے اور اسی طرح سے آپ نے مارکیٹ کو دیکھنا ہے اور اسی طرح سے آپ نے بائنگ کرنی ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی رضوان احمد خان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.